بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے ڈر سے ہم گناہوں سے بچتے ہیں، وہ جو خالق اور مالک ہے ہر ذی روح کا، جس نے 18,000 مخلوقات بنائے اور اپنی کتاب قرآن مجید میں قسمیں کھا کھا کر فرمایا کہ انسان تو میری سب سے احسن تخلیق ہے، وہ اللہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو وہ کیفیت کیسی ہوگی؟ اس کیفیت کو وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، اس کے سائے میں شاہ سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اس کے پھول ریشمی کپڑے کے ہوں گے، اس کے پتے چادریں ہوں گی، اس کی ٹہنیاں عنبر کی ہوں گی، اس کی کنکریاں یاقوت ہیں، اس کی مٹی کافور ہے، اس کا کیچڑ کستوری۔ اس درخت کی جڑوں سے شراب، دودھ اور شہد کی نہریں نکلتی ہیں۔ اہل جنت کے باہم مل جل بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ایک دفعہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوں گے کہ ان کے رب کی طرف سے فرشتے آ جائیں گے۔ وہ بڑی تیز رفتار اونٹنیاں لائیں گے جن کی مہاریں سونے کی زنجیریں ہوں گی۔ ان کے چہرے خوبصورتی کے لحاظ سے چراغ کی طرح روشن ہوں گے۔ ان کی اون نرمی میں مرعزی ریشم کی طرح ہوگی۔ ان پر کجاوے ہوں گے جن کی پھٹیاں یاقوت کی ہوں گی، پالکیاں سونے کی ہوں گی۔ ان کے اوپر سندس، استبرق، ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ فرشتے ان کو بٹھاتے ہوئے اہل جنت سے عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی زیارت اور سلام عرض کر لیں۔ اہل جنت ان سواریوں پر سوار ہو جائیں گے۔ یہ سواریاں پرندوں سے بھی تیز رفتار چلیں گی، بستر سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوں گی۔ وہ بغیر کسی تکلیف کے دوڑیں گی۔ ہر ایک سوار اپنے ساتھی کے پہلو بپہلو باہم گفتگو کرتا ہوا جائے گا۔ کسی سواری کا کان دوسری سواری کے ساتھ نہ چھوئے گا، کسی کا پہلو کسی کے پہلو کے ساتھ نہ لگے گا۔ چلتے چلتے اگر راستے میں کہیں درخت آ جائے تو خود درخت راستے سے ہٹ جائے گا تاکہ ان دونوں بھائیوں میں دوری پیدا نہ ہو جائے۔ چلتے چلتے رحمان و رحیم کی بارگاہ اقدس میں جا پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا روشن چہرہ ان کے سامنے کھول دے گا تاکہ یہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھ لیں۔ جب زیارت کر لیں گے تو کہیں گے اے اللہ تو ہی سلام ہے اور تجھ ہی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، جلال و اکرام کا صرف تو ہی حقدار ہے۔ اہل جنت کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ہی سلام ہوں اور سلامتی مجھ ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ میری رحمت اور محبت تمہارے لیے واجب ہو چکی ہے۔ میں اپنے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ سے ڈرتے رہے اور میرے احکام پر عمل کرتے رہے۔ اہل جنت عرض کریں گے کہ اے اللہ، ہم تیری کما حق ہو عبادت نہ کر سکے اور تیری تعریف کا بھی حق ادا نہ کر سکے، لہٰذا ہمیں اجازت دے کہ تیرے سامنے تجھے سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جگہ عبادت اور تکلیف کی نہیں، یہ ایسا گھر ہے جہاں سے انعام و اکرام کی بارش ہوگی۔ میں نے اب عبادت کا بوجھ ختم کر دیا ہے، اب جو چاہتے ہو سوال کرو، کیونکہ اس وقت جو مانگو گے ملے گا۔ چنانچہ کم از کم جس کا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اے اللہ، دنیا والے دنیا کے حصول میں ایک دوسرے کی ریس کرتے رہے اور باہم خطرے میں مبتلا رہے۔ اے میرے رب، تو مجھے ہر وہ چیز عطا فرما جو دنیا والوں کو تو نے ابتدائے آفرینت سے دنیا ختم ہونے تک دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تیری آرزوئیں بہت مختصر ہیں، تو نے اپنے مرتبے کے مطابق سوال نہیں کیا، یہ تو میں نے تجھے دیا اور میں تجھے اپنے مرتبے کے مطابق تحفہ دوں گا، کیونکہ میری عطا میں بخیلی اور کوتاہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کرو جہاں تک ان کی آرزوئیں بھی نہیں پہنچی اور ان کے دل میں ان کا خیال تک بھی نہیں آیا۔ پھر دوسرے اس کو یاد دلائیں گے یہاں تک کہ ان کی آرزوئیں ختم ہو جائیں گی، یعنی وہ تمام چیزیں جو ان کے دل میں ہوں گی ان کو پیش کر دی جائیں گی۔ ان میں گھوڑے بھی ہوں گے، ہر 4 جوتے ہوئے گھوڑوں پر ایک ہی یاقوت کا تخت بچھا ہوا ہوگا اور ہر تخت پر خالص سونے کا ایک کبا ہوگا۔ ان میں سے ہر کبے میں جنتی بستر ہوں گے۔ ان میں سے ہر کبے میں 2 نوجوان سفید رنگ کی موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ ان میں سے ہر لڑکی پر جنتی کپڑوں میں سے 2 کپڑے ہوں گے، اور جنت کا کوئی رنگ ایسا نہ ہوگا جو ان دونوں کپڑوں میں نہ ہو، اور کسی عطر کی خوشبو ایسی نہ ہوگی جس کی مہک ان کے کپڑوں سے نہ آتی ہو۔ ان کے چہروں کی چمک کبے کی دبیز تہوں سے پار ہو جائے گی، یہاں تک کہ جو ان کو دیکھے گا وہ سمجھے گا کہ یہ کبے سے باہر ہیں۔ ان کی ہڈی کا گودا پنڈلی کے اوپر سے ایسا نظر آئے گا
جیسے سرخ یاقوت میں سفید داغا پرو رکھا ہو۔ وہ عورتیں اپنے شوہر کو دیکھ کر محسوس کریں گی کہ اس کو اپنی سہیلیوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے سورج کو پتھر کے ٹکڑے پر یا اس سے بھی بہتر، اور وہ بھی ان دونوں کو ایسا ہی دیکھے گا۔ پھر جنتی شخص ان کے پاس جائے گا تو وہ اسے سلام کریں گے اور اس کا بوسہ لیں گے اور اس سے بغلگیر ہوں گے اور اس سے کہیں گی کہ خدا کی قسم، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ جیسے آدمی پیدا کیے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دیں گے اور وہ فرشتے ان اہل جنت کو جنت میں صف بنا کر لے چلیں گے اور چلتے چلتے اس مقام تک جا پہنچیں گے جو اس کے رب کریم نے تیار ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب